نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن منور فرمائے. ہم سب کے ظاہر باطن کو رب العالمین روشن فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. سورۃ القارعہ مکی صورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 ہے. مکی سے مراد یہ ہے کہ اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا. اس میں 11 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. القارعہ یہ قیامت کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. القارعہ دل دہلانے والی، دل کو ہلا دینے والی، کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ کیا وہ دل کو دہلانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
وما ادراک ما القارعہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی، قارعہ کیا ہے دل دہلانے والی، کھڑکھڑانے والی، یعنی قارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون، فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں، جس کا وزن بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من مانتے عیش میں ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے نیچا دکھانے والی، نارٌ حامیہ، ایک آگ شعلے مارتی۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور قیامت کا نام القارعہ سے اس سورت کی ابتدا ہے۔ دل کو دہلانے والی، کھڑکھڑانے والی قیامت، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پروانے، جس طرح پتنگے شعلے پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال روز قیامت مخلوق کے انتشار کا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں تو چراغ عام طور پہ رات کو نہیں جلتے، لیکن جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد جب رات آتی ہے تو پتنگے یا پروانے چاروں طرف ہوتے ہیں، اور پھر صبح یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہلاک ہوتے ہیں تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب قیامت واقع ہوگی تو لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی آواز کی ہیبت ایسی ہوگی، جو جہاں ہوگا وہیں ہلاک ہو جائے گا، نہ کوئی گھر سے باہر نکل سکے گا، اور باہر والا اپنے گھر نہیں لوٹ سکے گا، بلکہ ایک قدم بھی آگے یا پیچھے نہیں بڑھا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سور پھونکی جائے گی لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، اور دکان پر کسی نے کپڑا پھیلایا ہوگا گاہک کو دکھانے کے لیے، سور پھونکی جائے گی دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ نہ دکاندار کو اتنا موقع ملے گا کہ وہ کپڑے کو لپیٹ سکے، نہ گاہک کو یہ موقع ملے گا کہ کپڑا واپس کر سکے، نہ کوئی اپنے گھر جا سکے گا، نہ کوئی وصیت کر سکے گا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں، حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، لیکن 40 سال کی عمر تک کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ امام مہدی 40 سال تک لوگوں میں ہوں گے، لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے۔
آپ کی ولادت ہوگی، 40 سال کا عرصہ آپ گزاریں گے. جب 40 سال آپ کی عمر ہوگی تو اس وقت عالم یہ ہوگا، پوری دنیا پر کفار کا قبضہ ہوگا اور نام کی بھی کوئی اسلامی ریاست باقی نہ ہوگی. فی زمانہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب جو اسلامی ریاستیں ہیں یا اسلامی ممالک ہیں وہ نام کے ہیں، کیونکہ پیچھے سے کنٹرول کرنے والے کفار ہیں، کفار انہیں کنٹرول کرتے ہیں اور انہی کی ہدایات پر وہ چلتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے حکمراں کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان. اور پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی اور مصر اور یہ سب کہلاتے کیا ہیں؟ اسلامی ملک. اس زمانے میں نام کی بھی اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت باقی نہ ہوگی. اور پھر عالم یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں یہ سوچیں گے کہ اب امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا. اب امام مہدی کہیں بھی ہوں گے، ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہوگی اور یہ ظاہر ہوں گے مکہ مکرمہ میں. تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے، تو لوگ مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی کو وہ مطاف میں تلاش کریں گے. امام مہدی کو وہ دیکھیں گے اور ان کا گمان یہ ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں. ان سے کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انکار کر دیں گے. پھر لوگ خانہ کعبہ کے طواف میں ہوں گے کہ آسمان سے ندا ہوگی، غیبی ندا، کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. پھر امام مہدی بیعت کریں گے. آج کل جب پیر صاحبان بیعت کرتے ہیں تو صرف بیعت ہوتی ہے، لیکن امام مہدی کی بیعت شہادت پر ہوگی. یعنی لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر یہ بیعت کریں گے کہ ہم جہاد کریں گے اور اسلام کی راہ میں شہید ہوں گے. جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا قطرہ باقی ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے. پھر مختلف علاقوں سے لوگ امام مہدی کے ساتھ ملیں گے. پھر امام مہدی سب سے پہلے استنبول کو، قسطنطنیہ کو، جس کا نام حدیث پاک میں قسطنطینیہ، حدیث پاک میں اس کا نام ہے قسطنطینیہ. آج کل کہتے ہیں قسطنطنیہ، استنبول بھی اسی کا نام ہے. تو سب سے پہلے اسے فتح کریں گے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ طاقتور ترکی ہوگا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. اور کفار سارے ممالک پر قبضہ کر لیں گے لیکن ترکی پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ ترکی میں سب سے آخر میں قبضہ کریں گے. لیکن ترکی میں قبضہ اور امام مہدی کے آنے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. تو چند دن، کچھ عرصے وہ استنبول پہ قبضہ کریں گے اور امام مہدی ظاہر ہوں گے، پھر استنبول کو دوبارہ آزاد کرائیں گے. استنبول جس کا پرانا نام قسطنطنیہ یا قسطنطینیہ ہے. حضرت امام مہدی سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے اور اسے کفار سے آزاد کرائیں گے. اور پھر پوری دنیا سے، یعنی حکومت تو کافروں کی ہوگی لیکن پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، تو جہاد کے شوقین جو ہے وہ پوری دنیا سے نکلیں گے اور امام مہدی کے لشکر میں ملیں گے. امام مہدی فتح کرتے کرتے شام پہنچیں گے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. اور دمشق کو فتح کریں گے. دمشق کی جامع مسجد میں آپ فجر کی نماز کے لیے ہوں گے. فجر کی سنتیں ہو چکی ہوں گی اور فرض کا انتظار ہو رہا ہوگا. اور اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر. میں جب ملک شام گیا تو وہاں
ہم نے وہ مسجد دیکھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس مسجد کا جو مشرقی مینارہ ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس مشرقی مینارے کو، اس کا جو دروازہ ہے، نیچے اترنے کے لیے دروازہ ہے، اس دروازے پر انہوں نے لوہا لگایا ہے اور اسے سیل پیک کر دیا ہے، اسے ویلڈنگ کر دی ہے. ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ویلڈنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تو آ جائیں گے، لیکن ہم دروازہ نہیں لگائیں گے تو کوئی بھی جعلی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. تو اس لیے ہم نے ویلڈنگ کر دی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ویلڈنگ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. تو اس وقت جو مشرقی مینارہ ہے اس کے اوپر سے نیچے آنے کا راستہ جو ہے وہ ویلڈنگ کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو حکم دیں گے کہ آپ نماز فجر پڑھائیں، اور امام مہدی نماز فجر پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز فجر ادا فرمائیں گے. پھر دجال سے مقابلہ ہوگا. اسے شام میں ایک باب لد کر کے ہے، باب لد یا باب لد، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی یہ نازل ہوگی کہ یاجوج ماجوج نکلیں تو آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے. یاجوج ماجوج وہ دیوار کو توڑنے کے بعد اندر داخل ہو جائیں گے، یعنی جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. یاجوج ماجوج یہ بہت بڑا گروہ ہوگا، ہوں گے انسان، لیکن ان کی تعداد پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہوگی، اور یہ اتنے سرکش ہوں گے کہ لوگوں کو ہلاک کریں گے، جانور تک کھا جائیں گے، سانپ بچھو بھی کھا جائیں گے، لوگوں کو بھی ہلاک کریں گے، اور پھر اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے اور کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو ہلاک کریں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حدیث میں تیروں کا ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے، تو دنیا تو اپنے عروج پر ہوگی سائنس کے اعتبار سے. تو جب ابھی تو قرب قیامت میں وہ وقت آنے میں ٹائم ہے، لیکن دنیا میں تو نہ تیر استعمال ہوتے ہیں جنگ میں، نہ گھوڑے استعمال ہوتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنگی آلات ہیں، اس سے مراد جنگی آلات ہیں، اور بعض نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا ذکر کیا، تیروں کا ذکر کیا، تو اس سے مراد تیر اور گھوڑے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ تیر اور گھوڑوں سے اس زمانے میں کیا کام ہوگا. تو ابھی ایک سائنسی تھیوری ہے، وہ سائنسی تھیوری یہ ہے کہ 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دنیا پھر گھوڑوں پر آ جائے گی. وہ کیسے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عالمی طاقتوں کے پاس ایٹم بم اتنے زیادہ ہیں کہ جب عالمی جنگ ہوگی تو ان کا جب استعمال ہوگا تو دنیا پھر پتھروں کے دور میں چلی جائے گی. تو شاید ہو سکتا ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے عالمی تیسری جنگ ہو، اور اس جنگ کے بعد یہ ساری سائنسی جو ایجادات ہیں اور ترقی سب ختم ہو جائے اور دنیا پوری کھنڈرات بن جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیسری عالمی جنگ کا ذکر فرمایا، اور اس کے مطابق
دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو جائے گی. یعنی اگر دنیا کے اندر 9 ارب لوگ ہوں گے تو 3 ارب لوگ مارے جائیں گے اس جنگ میں. تو اگر عالمی جنگ چھڑتی ہے تیسری تو سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ کے پاس، چائنا کے پاس، روس کے پاس، برطانیہ کے پاس، فرانس کے پاس، بلکہ پاکستان ایک چھوٹا غریب ملک ہے، اس کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. تو پھر دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور دوبارہ یہ ہزاروں سال پرانی زندگی کی طرف جائیں گے. واللہ عالم بالصواب. حدیث پاک میں گھوڑوں اور تیروں کا ذکر ہے. تو یاجوج ماجوج جو ہے تیر ماریں گے آسمان کی طرف. وہ تیر آسمان کی طرف جا کر واپس آئیں گے اور اللہ کی قدرت حدیث پاک میں ہے کہ ان کے نوک پر خون لگا ہوگا. تو وہ کہیں گے دیکھا اب ہم آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر رہے ہیں. وہ اسی میں ہوں گے کہ ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ کیڑا انہیں ہلاک کر دے گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ 4 انگل جگہ زمین میں خالی نہیں بچے گی. اتنی ان کی لاشیں ہوں گی. 4 انگل جگہ زمین میں خالی نہیں بچے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. آپ کوہ طور پر ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی پوری دنیا کو فتح کر لیں گے. آج اسلامی جو قانون ہے جہاد کا وہ یہ ہے کہ کافروں سے اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو انہیں ہم صلح کی پیشکش بھی کرتے ہیں کہ وہ جزیہ دے کر ہماری سربراہی میں رہ سکتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جب جہاد کریں گے تو صرف 2 آپشن ہوں گے. یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سلیب کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر دیں گے. پھر پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، کوئی بدعقیدہ بد مذہب نہیں ہوگا اور کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوگا. جب پوری دنیا میں کوئی بدعقیدہ بد مذہب، کوئی گستاخ نہیں ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو انڈیل دے گا. پھر دنیا میں بڑی برکتیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں اس کے چھلکے کے سائے میں پوری جماعت آ جائے. یہ برکتوں کا دور رہے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوگی. حضرت امام مہدی کا وصال ہوگا اور حدیث پاک میں ہے کہ 500 سال تک دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا. کتنے سال تک؟ 500 سال تک. پھر شیطان کسی کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوگا، پھر ایک گمراہ ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا، پھر یوں کافر ہوتے جائیں گے. پھر نہ جانے کتنے سالوں کے بعد، یعنی حدیث پاک میں 500 سال کا ذکر ہے کہ 500 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی ایک بھی گمراہ نہیں ہوگا. 500 سال کے بعد گمراہی پھر شروع ہوگی. اب نہ جانے 500 سال لگیں گے کہ 1000 سال لگیں گے کہ 2000 سال لگیں گے. کافروں کی اکثریت ہو جائے گی اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی. تو ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا ٹھنڈی ہوگی اور لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور جب وہ گزرے گی تو عالم یہ ہوگا کہ جتنے مسلمان ہوں گے سب انتقال کر جائیں گے. اب پوری دنیا میں کافر ہوں گے. 40 سال تک دنیا میں کافر رہیں گے، کوئی مسلمان نہیں ہوگا اور ان کافروں کے یہاں کوئی ولادت نہیں ہوگی. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں صرف کافر ہوں گے اور کسی کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہوگی. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کپڑا دینے والا کپڑا وہ پھیلائے گا
اور گاہک کو کپڑا واپس کرنے کی مہلت نہیں ملے گی اور خریدار کو کپڑا دوبارہ لینے کی مہلت نہیں ملے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کافر ہی کافر ہوں گے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا، اور یہ سب پھر قیامت جب قائم ہوگی تو ہلاک ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ہم سب کو اٹھائے گا۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، قیامت کی شرمندگی سے ہمیں بچا۔ یا اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچا۔ یا اللہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اے مالک ہمیں اس زندگی کی قدر نصیب فرما، ہماری سستی، کاہلیاں، غفلتیں دور فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔